ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن فرض فيهن وأياما معدودات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اس روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار اور تقوی سے آراستہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ایام معدودات، جو گنتی کے چند دن ہیں جو پورے ہو جائیں۔ آج رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہوا اور ہم لوگ عید کی نماز کے لیے حاضر ہیں۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق عطا فرمائی اس نے اس کی توفیق سے اپنے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا اور قرآن مجید کی تلاوت جو میسر ہوئی کی۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی، ورنہ بہت سارے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اس کی ناقدری کرتے ہیں، رمضان مبارک کے روزوں سے صرف نظر کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، حالانکہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور جب انسان اس گنتی کے چند دن پورا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کل فرمایا: کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم اعمال کر لائے ہو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ بزرگوں، آج عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: زینوا اعیادکم بالتکبیر، تم اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، جس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی کے بول ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے سامنے ہیج۔ اللہ کی طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں بے حیثیت ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے سامنے مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہیں۔ اور اس بیماری نے، آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس نے پورا منظر ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر فخر تھا، آج اس بیماری کے سامنے بے بس و بے سہارا، بے بسی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تمام چیزیں ہیج۔ ہمیں اسی کی قدرت کا ہر وقت استعداد رکھنا چاہیے اور اسی کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک روایت میں آتا ہے
حضرت سعد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ اذا کان یوم عید الفطر، کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، فرشتے راستوں کے اور گلی گلیاریوں کے ناکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ناد اور پکارتے ہیں اغدوا الی رب کریم، چلو اپنے رب کریم کی طرف، یمن بالخیر ویصیب علیہ الجزیل، وہ بڑے بھلائی کا احسان کرنے والے ہیں اور بڑا بھاری بدلہ دینے والے ہیں۔ کیوں؟ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تمہیں رات کی تراویح کا حکم دیا گیا تھا، تم نے اس کو ادا کیا۔ وبصیام النہار فصمتم، تمہیں دن کو روزہ رکھنے کو کہا گیا، تم نے اس کا بھی حق ادا کیا۔ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور اس طریقے سے تم نے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کیا۔ فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، لہذا اپنے انعام کو لے لو۔ جب ایمان والے اپنی عید کی نماز ادا کر چکتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں چلو جاؤ، ورجو، لوٹو، راشدین الی رحالکم، خوش بختی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف، اور اپنے انعام کو لے لو۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے وہاں یسمی ذلک الیوم یوم الجائزہ، اس دن کو جو ہے اللہ کے یہاں انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی جب آخری رات ہوتی ہے، اذا کان آخر لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، غفر اللہ لہم جمیعا، اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ فقال رجل من القوم، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ الم تر الی العمال، کیا تم نے نہیں دیکھا مزدوروں کو کہ یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم، جب اپنی مزدوری سے، اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں ان کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جاتی ہے۔ آج میرے بندوں نے روزے رکھ لیے، اس کی مزدوری کے طور پر ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور آج کا دن تو ہمارے لیے انعام کا دن، اور اللہ تعالیٰ جب انعام دیں گے، انعام دینے والی ذات وہ ہوگی کہ جو اپنی شان انعام ہمیں عطا فرمائے۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان میں سنا ہوگا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا وسوسہ آیا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے رمضان مبارک کو جس طریقے سے گزارا ہے، اب اس رمضان مبارک کی قدردانی کا جذبے کے طور پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم پورے سال کو اسی طریقے سے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں گے، اس لیے کہ رمضان کا تو مقصد ہی ہے کہ لعلکم تتقون، ایک مہینہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے، ایک مہینہ تمہاری تربیت کر لی جائے، اور اس تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنی پوری زندگی کو گزارو گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ بھوکے رہے، آپ پیاسے رہے، آپ نے جو ہے اللہ کے حکم کے اعتبار سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم تھا۔ اب ہماری جو زندگی ہے، اب ہم اسی طریقے سے گزاریں گے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھا ہے، وہ ہمارے قریب تو کیا، قریب سے قریب تر بھی نہ آ سکے، وہ ہمیں اس سے نفرت اور گھن محسوس ہو۔ یہ رمضان مبارک کا تقاضا ہے۔ ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، پانی حلال تھا چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے تقاضے ہمارے حلال تھے، لیکن اللہ کے حکم کے اعتبار سے جب ہم نے چھوڑ دیے تو جب جو چیزیں قطعاً حرام ہیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، غبن حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، کسی پر تہمت لگانا حرام ہے، اور کسی کا خون بہانا حرام ہے، یہ ساری چیزیں جب حرام ہے تو اس کے قریب پھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہمارے آقا، اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تو سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم میرے آقا کی قول
اور میرے آقا کے فعل اور آپ نے جو بتائی ہے تعلیمات اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہی سنت کا تقاضا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، کسی نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامل ترین انسان تھے، اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تقلید کرنے اور آپ کی زندگی کو نمونہ سمجھنے کی اس لیے بات کہی گئی ہے کہ دنیا کا کامل ترین اگر کوئی انسان ہے تو مسلمانوں نے تو ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے کہ کامل ترین اگر کوئی انسان ہے تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالف ہوتی ہیں، لیکن ہم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ دونوں چیزیں، متضاد چیزوں کو جمع دیکھی۔ بڑے بڑے میسنجر آئے، بڑے بڑے پروفیٹ آئے، لیکن ان کی زندگیوں میں ہم نے متضاد چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں متضاد چیزیں بالکل جمع تھی۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ دھوپ و چھاؤں جمع ہو جائیں؟ کیا دن رات جمع ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں متضاد چیزیں جمع تھی، اور یہ متضاد چیزوں کو جمع کر لینا ایک کامل انسان ہونے کی پوری کی پوری دلیل ہے۔ ایک طرف جو ہیں آپ پورا عرب، آپ ایسے حاکم تھے کہ پورا عرب آپ کی مٹھی میں تھا، آپ کے ابرو کے اشارے پر جو ہیں تمام کام ہو رہے تھے، تو دوسری طرف آپ کا حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی اپنے قبضے میں نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بھی کسی مالک کے حقیقے کے قبضے میں سمجھتے تھے۔ سارا عرب آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، لیکن دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بے بس و بے سہارا سمجھتے ہیں اس مالک کے حقیقے کے سامنے۔ دوسری طرف بات یہ تھی کہ اونٹوں پر لگے ہوئے خزانوں کے خزانے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، مالوں کی فراوانی اور محتاج ہو رہی ہے، اونٹوں کے خزانے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے آقا کے گھر میں فاقوں کی محتاجی کا یہ عالم ہے کہ فاقوں کی تیاری ہو رہی ہے اور گھر میں چولہا جلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، یرا ہلال بعد ہلال، ہلال بعد ہلال، ہم کئی مہینوں کے چاند دیکھتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ پوچھا گیا پھر گزر بسر کس پر ہوتا تھا؟ بتایا علی الاسودین، دو چیزوں پر گزر بسر ہوتا تھا، ایک تو کھجور اور پانی۔ یہ مہینوں گزر جاتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حال یہ تھا۔ دارالحکومت میں مالوں کی فراوانی اور محتاج ہو رہی ہے، گھر میں فاقے اور محتاجی کا عالم ہے۔ کیا آپ نے کسی کی زندگی کو اس طریقے سے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی میسنجر، کسی پروفیٹ یا کسی بھی جو ہیں بڑے مقتدی کی زندگی کو اس طریقے سے دیکھا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، تھوڑا آگے بڑھیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، سپہ سالار ایسے ہیں کہ مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ جو بے نہتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے سپہ سالار ہیں کہ جو ہے مٹھی بھر نوجوانوں کے ساتھ بے کسی کے عالم میں سامنے ہزاروں کی فوج ہے اور برگاہن فوج ہے، لوہے کے ہتھیاروں سے ملبوس ہے، اس فوج کو آسانی کے ساتھ شکست دے کر اپنی چھوٹی سی مٹھی پر ٹکڑی کو کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تیسری طرف آپ جب دیکھو گے کہ ہزاروں جانثاروں کی ہم رکابی میں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، آج ہزاروں جانثار آپ کے ساتھ ہیں اور سب جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت صلح کی پیشکش ہوتی ہے، صلح کی درخواست رکھی جاتی ہے، حالانکہ سارے صحابہ کرام اس وقت اس موڈ میں تھے، اس جذبے کے ساتھ تھے کہ آج جو کچھ بھی ہوگا ہم لڑ لیں گے، مقابلہ کر لیں گے، لیکن جب صلح کی پیشکش کی گئی تو آپ نے صلح کے کاغذ پر بے چوچرا دستخط کر دیے۔ آپ نے دیکھا کہ 313 تھے، ہزاروں کی فوج تھی،
لیکن اس کے باوجود مقابلہ کر کر اپنی فوج کو کامیابی سے ہمکنار کر لیا۔ آج ہزاروں کی تعداد ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، سامنے صلح کی پیشکش کی جاتی ہے، لیکن آپ جو ہے صلح کے کاغذ پر بے چوچیڑا دستخط کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اکیلے تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی انسانی جان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا۔ جو ہزاروں پر بھاری تھے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی انسانی جان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا۔ دوسری طرف یہ حال تھا کہ سارے لوگوں سے تعلق ایسا تعلق تھا کہ عرب کے ذرے ذرے کی فکر تھی، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر تھی، وہاں کے یتیم و غریبوں کی بھی فکر تھی، مفلس و ناداروں کی بھی فکر تھی، بے ایمانوں کے ایمان لانے کی بھی فکر تھی، بگڑی ہوئی انسانیت کو سدھارنے کی بھی فکر تھی، اور ایسا تعلق تھا عرب کے چپے چپے اور ذرے ذرے سے تعلق تھا۔ اور دوسری طرف بے تعلق ایسے تھے کہ اپنے سے بھی بے تعلق ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، جب اذان ہوتی تھی تو یہ سارے تعلقات کٹ جاتے تھے۔ تعلق ایسا کہ ہر فرد سے تعلق تھا، ہر فرد کی فکر تھی، ساری انسانیت کی صدار تھی۔ اور بے تعلق ایسے تھے کہ جب اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیتے تھے تو سارے تعلق کٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کبھی کبھی اذان ہوتی تھی تو اللہ سے تعلق اس طریقے کا جڑ جاتا تھا کہ میں کہتی تھی، میں سامنے آ جاتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، کون ہو تم؟ میں کہتی عائشہ، کہنا من عائشہ، کون عائشہ؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی۔ میں سمجھ لیتی تھی کہ اب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ چکا ہے، اس وجہ سے ساری دنیا کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا شخص کہ جس کی زندگی میں متضاد چیزیں بیک وقت جمع ہوں، کبھی تو سردار ہے، کبھی تو جو ہیں پورے ملک کی مٹھی بھر میں ہے، اور بے کسی کا گھر کا یہ عالم ہے۔ سپہ سالار ایسا کہ کامیابی سے ہمکنار کر گیا، لیکن صلح کے کاغذ پر بے چورا دستخط کر دے رہا ہے۔ ساری دنیا سے تعلق اور فکر ہے، اور بے اپنے رب سے جب تعلق ہوتا ہے تو ایسا بے تعلق ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا، اور اس نے ہمیں ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی کے راستے پر ڈالیں، پرہیزگاری کے راستے پر ڈالیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو بیماری وبا چل رہی ہے، اس میں مسلمانوں نے جو خدمات مختلف جگہوں پر انجام دی ہے، اور بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے خدمت انجام دی ہے، وہ قابل تحسین اور قابل داد ہے۔ اور یہ اس لیے دی ہے کہ میرے نبی نے اس بات کو سکھایا تھا، انسانوں کی خدمت کا جذبہ میرے نبی نے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک طرف نفرت کی وبا پھیلائی جا رہی تھی، ایک طرف جو ہے ایک قوموں کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں آپ نے بڑھ چڑھ کر جس انسانی خدمت کے جذبے کو اجاگر کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ انسانی تڑپتی ہوئی انسانیت کی خدمت کی جائے، بے قرار انسانیت کو جو ہے ساحل پر لایا جائے، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کنارے پر لایا جائے۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کسی کے پاس میں اگر نجات کا کوئی پیغام ہے، کسی کے پاس میں کامیابی سے ہمکنار کا کوئی پیغام ہے، کسی کے پاس میں اگر کوئی راستہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب کر سکتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اور آپ کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، قرآن کی روشنی میں عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر نفرت پھیلاتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں بلکہ محبت سے دیں۔ کوئی اگر انسانیت کو آپس میں نرم برہم کرنے کی بات کرتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے ہم انسانیت کو جوڑنے کی بات کریں۔ کوئی انسانیت کو ڈبونے کی بات کرتا ہے، ملک کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے، آپس میں قوموں کے درمیان تقسیم کی بات کرتا ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم انسانیت کو نجات کے راستے پر لانے کی فکر کریں گے،
ملک رہنے والی قوموں کو جوڑیں گے، ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کریں گے، ان سے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، محبت سے دینا ہے۔ کوئی زہر افشانی کر رہا ہے، ہمیں اس کے سامنے جو ہے محبت کا پیغام سنانا ہے۔ آپ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں کتنا ستایا گیا، اور پہاڑ کے فرشتے آ کر جب یہ کہہ رہے تھے اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی بستی کو کچل دیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو صحیح راستہ دکھا، یہ جانتے نہیں۔ اور دعا کر رہے تھے ارجو من اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یخرج من اصلابکم من یعبد اللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج بہت سے نادان ناسمجھ جو زہر پھیلا رہے ہیں، جو قوموں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو نفرت کی فضا کر رہے ہیں، یہ ناسمجھ ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو انسانیت کی خدمت کریں گے، اور جنہیں صحیح بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ وہ اس بات کو جو ہے قبول کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے پاس تاریخ ہے اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت پورا ہو رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے ہم آقا کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور گزار کر انشاءاللہ ایک نمونہ پیش کریں گے۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔